جی السلام جناب، علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا شکر۔ آپ سنائیں جی، خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نمبر آپ کا کسی نے دیا تھا؟ میرا نام ہے جی فضل عباس۔ فضل عباس صاحب، کہاں سے؟ انڈیا سے؟ میں نہیں جی، نہیں، میں ادھر ہی پاکستان سے ہوں۔ اچھا، ہاں جی۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ کون سے علاقے سے؟ میں ہوں جی پنجاب سائڈ کا، یہ بکھر، شاید آپ نے سنا ہو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہاں جی، فضل نام ہے آپ کا؟ جی فضل عباس۔ فضل صاحب، فضل عباس صاحب۔ تو جی جی۔ فضل صاحب، وہ امام مہدی کی تلاش جاری ہے، تو وہ پتا چلا ہاں تھا، جی، نمبر آپ نے کسی کا نے دیا دوست نے کہ ان کو پتا ہے امام مہدی کا۔ اچھا۔ ہوں۔ پھر جی وہ تو مجھے پتہ چل گیا، آپ نے جب مجھے میسج کیا تو مجھے سمجھ آ گئی ہے ساری، اسی وقت کی بات کی ٹھیک ہے، تو تو۔ کچھ آپ رہنمائی کریں امام مہدی کی تلاش کے اندر۔ سر جی دیکھیں، میں آپ کو بیسیکلی ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، جی ٹھیک ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ آپ نے جو ڈی پی پہ تصویر لگائی ہوئی ہے نا، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کسی مسجد کے امام صاحب ہیں یا کوئی عالم ہی لگتے ہیں مجھے تو۔ بات کیجیے آپ۔ تو جی جی، میں سر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جسٹ ان کی جو ہے نا یوٹیوب پہ الحمدللہ کوئی دینی جو بھی کوئی علماء کی تقریریں وغیرہ ہوتی ہے نا، وہی دیکھتا ہوں، اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر اسرار علماء احمد کی صاحب کو میں تقریریں فالو آپ کرتا ہوں۔ دیکھتی ہیں؟ کون کون سے علماء کی تقریریں دیکھی ہیں آپ نے؟ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے نا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جی جی، ڈاکٹر اسرار۔ ٹھیک، ہاں، ان کو زیادہ تر ان کی تقریریں وغیرہ سنتے ہیں، اور یعنی کہ ابھی جو آخری دور میں ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اور ایک چینل ہے یہ اویس علماء کو نصیر کے بتائیے، نام کون کا۔ کون سے علماء کو آپ نے سنا ہے؟ میں یہ تو صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام بتایا آپ نے۔ اویس نصیر ہے ایک، اویس نصیر صاحب، اور جی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہیں، سید عبد المجید ندیم۔ ندیم، یہ کہاں سے ہیں، کون ہیں؟ پہلی دفعہ نام سنے۔ بس آپ سرچ کر لیں گے یوٹیوب پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا جی۔ اچھا یہ صرف تین تو علماء کو آپ نے سنا؟ دوسری بات برادر یہ ہے، میں ابھی بھی نماز پڑھ رہا تھا، تو میں ایسے سنتے پڑھ کے اٹھا ہوں تو آپ کی کال آ رہی تھی، میں نے ابھی بقایا نماز پڑھنی ہے، تو میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں کہ میں صرف ان کی ویڈیو سنتا ہوں اور اسی کو جو ہے نا بس آگے شیئر کر دیتا ہوں، ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو بھائی تھوڑا ان کا نا ذرا مجھے کوئی لگتا ہے مسئلہ کو ذرا جو ہے نا غصے والے مجھے لگ رہے تھے، میں نے ان کو یہی بات کی ہے، میں نے کہا یار آپ لوگ خود یوٹیوب پہ سرچ کر لو، میں کون ہوتا ہوں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتانے والا، مجھے کون سا حق ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا، میں تو ایک عام سا انسان ہوں، مسلمان ہوں، بس مجھے ویڈیو اچھی لگی ہے، ایک مقصد ہے ذرا کوئی نالج تھا اس میں، اس لیے میں نے آگے شیئر کر دیے۔ وہ ہر کسی کی مرضی ہے، کوئی اتفاق کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، اچھا میری کوئی ذاتی ویڈیو نہیں بنی ہوئی سر۔ اچھا اچھا ابھی آپ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، مقصد ہے آپ بھی اچھی اچھی جو ویڈیوز لگتی ہیں آگے شیئر کر دیتے ہیں، وہ ہر بندے کی اپنی ایک ذہنیت ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ اچھا تو اس بھائی کو میں یہی بات سمجھا رہا تھا، لیکن وہ تو آگے کو اور باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا یار چلیں آپ کی مرضی ہے بھائی، میں نے تو ایسے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، تو آخر زمان جی اب آخری زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ویڈیوز اگر ہم سینڈ کر رہے ہیں اللہ معاف کرے، اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے نا، کوئی گانے تو نہیں ہے، کوئی ڈانس تو نہیں ہے، ٹھیک۔ باقی ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے بھائی، میں کوئی نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی جناب کوئی میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، میں ایک عام سا انسان ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اپنا ویسے ایک گروپ بنایا ہے، اچھا سا گروپ تھا، میں نے کہا چلو ان کا لنک شیئر کر دیتا ہوں،
صحیح. تو وہ تو ایسے ہی خام خواہ تھلے پڑ گئے ہیں میرے بندہ. اچھا اچھا، ایک بات. باقی ہر بندے کی سر سیٹ ہوتا ہے. میں کوئی بھی نہیں ہوں کسی کو جناب مجبور کرنے والا، اور نہ ہی میرا اس قسم کا کوئی ذہن ہے. ٹھیک ہے جی. اس بندے نے میری پھر پوری بات ہی نہیں سنی. وہ جی فضل عباس صاحب، اب میں نے آپ کی پوری بات سن لی ہے، تو میں اب بول سکتا ہوں؟ جی جی بولیں آپ. اچھا فضل عباس صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جی میں علماء کرام کو سنتا ہوں، تو جن 3 علماء کے آپ نے نام لیے ہیں یہ علماء تو نہیں ہیں. پہلے نمبر پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام آپ نے لیا. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی عالم تو نہیں، عالم دین تو نہیں ہے. نمبر 2 اویس نصیر صاحب کا آپ نے نام لیا، یہ بھی عالم دین نہیں ہے. ٹھیک جی ہے. یہ میری جہاں تک معلومات ہے، یہ اویس نصیر جو ہے یہ تو یہودی آدمی ہے. ٹھیک ہے، جو جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ یہ ایجنٹ ہے اور اسلام مخالف تنظیموں کا اور ایجنسیوں کا، جس کو باقاعدہ طور پہ اچھا اردو سکھا کے اور پڑھا کے سوشل میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سید عبد المجید ندیم کا نام آپ نے لیا. زندگی میں پہلی دفعہ اس شخص کا میں نے نام سنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح ہو اگلی گیا. بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ میں نے ایک واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہے، اس کے اندر آخری زمانے کے بارے میں جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں بس. تو میں جی فضل عباس صاحب بڑے ہمدردی کے ساتھ آپ کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا صلی ہوں. اللہ علیہ وسلم. اللہ جی کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. نبی عالم صلی اللہ جی علیہ جی وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے مقدمے کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. جی ریفرنس جی آپ کو چاہیے ہوگا تو مجھ سے مانگ لیجئے گا، میں مکمل ریفرنس آپ کو دے دوں گا. نبی عالم صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے. وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے. ٹھیک ہے. جی آپ کہتے ہیں جی مجھے ان کی ویڈیوز آتی ہیں، بس ویڈیو میں سنتا ہوں اور سن کے آگے شیئر کر دیتا ہوں. کیا جی بالکل. آپ نے کبھی تحقیق کی، کبھی ریسرچ کی ان ویڈیوز کے بارے میں؟ اگر آپ نے ریسرچ کی تو پھر تو بات ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے بات جی کرتا ہوں اس ریسرچ کے جی اوپر کہ کتنی آپ کی تحقیق ہے. اور اگر تو میرے بھائی آپ نے بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے اویس نصیر کی ویڈیوز کو آپ آگے شیئر کر رہے ہیں تو پھر تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے چلو. مصداق آپ جھوٹے قرار پائیں گے. پھر ایک اور حدیث پاک اسی مقدمے میں یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جی جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ جنمی شخص. جی میرے بھائی ٹھیک ہے. یہ اویس نصیر جو ہے اس کی آج تک ایک بات بھی سچی نہیں. اویس نصیر صحیح ہے. کو آپ تو شاید اتنا نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جتنا اویس نصیر کو میں جانتا ہوں اس کی ایک بات بھی سچی نہیں. بالکل جھوٹ، فراڈ اور دجل بیانی سے وہ کام لیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں تو آپ بھی شیئر کرتے ہوں گے. بالکل ہم کبھی شیئر نہیں کرتے. ہم جی اسی وجہ سے شیئرنگ نہیں کرتے کہ جناب اول تو ہم ان کو عالم ہی نہیں مانتے، جاہل لوگ ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو جاہلوں کی بات پھر اوپر سے شیئر کرنا یہ تو بہت بری بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. تو ہم تو جناب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا مصداق نہیں بننا چاہتے میرے بھائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آخر الزمان کے بارے میں جو گفتگو ہے جو یہ کرتا ہے اویس نصیر،
جس کا آپ نے نام لیا ہے، یہی تو ساری جی جی قادیانیوں کی باتیں ہیں. قادیانی بھی تو یہی کہتے ہیں. اگر تو اویس نصیر کی باتوں کو مان لیا جائے تو پھر تو قادیانیوں کو بھی ماننا پڑے گا. پھر تو ماننا پڑے گا کہ اچھا مرزا غلام قادیانی، پھر تو ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی امام مہدی ہے، کیونکہ وہی سیم وہی باتیں اور وہی روایتیں، جیلی قسم کی روایتیں، بالکل جیلی اور موضوع ترین جی روایتیں لے کے آتا ہے یہ اویس نصیر. اور وہ جس اچھا کو فالو کر رہا ہے داڑھی منڈا جو ہے قاسم، ٹھیک ہے. تو جی یہ قاسم یہ بھی یہودی ایجنٹ ہے، اور جو خواب سناتا ہے جی مجھے خواب آیا ہے، اور آگے سے اویس نصیر اس کو پروموٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں دونوں یہودی ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے رکھیں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قرب قیامت میں فتنے ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں. میرے بھائی بے وہ شک کچھ بے دنوں شک کے ہے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے آپ کیسے ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ لوگ کیسے ان کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے گروپ بنایا ہوا ہے اویس نصیر کی ویڈیوز کو شیئر کرنے کا. مجھے جس نے نمبر جی آپ کا دیا ہے اس نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ یہ بندہ، یہ آپ یعنی فضل عباس صاحب جو ہیں، یہ سارا دن جی یہی کام کرتے ہیں کہ اویس نصیر کی ویڈیوز کو شیئر کرتے رہتے ہیں. میرے بھائی آپ لوگ کیسے نہیں نہیں کر سر، سکتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ میری عرض سنیں جی، یہ سارے دن والی بات انہوں نے غلط کی ہے. انہوں نے میری پوری بات بھی نہیں سنی اور جناب انہوں نے دلائل دینا شروع کر دیے ہیں. میں نے تو ان سے بات بھی بڑے ادب سے کر رہا تھا. میں نے کہا یار دیکھیں، میں اللہ معاف کرے کوئی اس قسم کا بندہ نہیں ہوں. میری اپنی ایک چھوٹی سی دکان ہے، میں موبائلوں کا کام کرتا ہوں. بس یہ بندہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. چلو یار، دین بھی ساتھ چلتا رہے، دنیا بھی ساتھ چلتی رہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے صرف ان یہ کو باتیں جو ایسے ہی میں بات نے کی ہیں، جو لنک باتیں شیئر. میں نے کی ہیں احادیث کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ بالکل اپنی جگہ صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں نے آپ کو غلط نہیں کہا. میں نے نہ ہی آپ کو ٹوکا ہے کسی بات پہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر آئندہ سے ٹھیک ہے نا. آپ اویس نصیر کی ویڈیوز کو شیئر کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں سر، ابھی آپ نے بات کر کے نا ایک قسم کے میرا کان کھڑے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جتنا ان کو جانتا ہوں شاید آپ نہ جانتے ہوں، میں تو صرف اس کو سوشل میڈیا کے تھرو ہی جانتا ہوں، نہ فیس ٹو فیس اس کو ملا ہوں. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے علاقے کے ہیں وہ. بڑی ٹھیک ہے جی. مہربانی، میں اس میں ماشاءاللہ مزید تحقیق ماشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر عاجز کی باتیں اتر رہی ہیں اور آپ حق کی طرف آ رہے ہیں. تو محترم، میں اپنا تھوڑا جی سا تعارف کروا دوں کہ عاجز مفتی سید مبشر رضا قادری ہے اور سوشل میڈیا جی جی ایکٹیوسٹ ہے، اور میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں. تو مدینہ شریف سے ابھی میں آپ سے ماشاء اللہ مخاطب ہوں. تو اللہ پاک ماشاء حق اللہ کی راہ ماشاء آپ کو دکھائے. ایسے کام نہ کیا اللہ. کریں آمین. میرے بھائی کہ ہم ایک عرصہ ہو گیا کہ قادیانیوں کے ساتھ یہی جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہی جنگ جی لڑ بالکل رہے ایسے ہیں. ہی ہے. اور یہی تو ساری روایتیں اور یہی تو دھوکے بازی اور دجل اور فریب تو مرزا قادیانی کرتا تھا اور قادیانی کرتے ہیں، جن کو اویس نصیر اور قاسم نام کے یہ جعلی لوگ اٹھ کے وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. آپ لوگ جو بولے والے لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، وہ ان کے پیچھے لگیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی باتوں کے اوپر کان دھریں گے. تو میرے بھائی اسی طریقے سے تو فتنہ پھیلتا ہے. آپ ان کو پروموٹ اچھا کرنا نا چھوڑ دیں، مفتی آپ ان صاحب. کے نام کے گروپ بنانے چھوڑ دیں، ان کی ویڈیوز دیکھنی چھوڑ دیں، ان کو شیئر کرنا چھوڑ دیں. ان کے چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے کہ ان سبسکرائب کیجئے، ان کو ڈس لائک کیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ فتنے ختم ہو جائیں گے، اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. اصل میں نا سر، میں آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں. یہ میرے جو اس گروپ میں نا تقریباً کوئی 5 سے 10 علماء بھی ہیں. ٹھیک ہے جی.
وہ مکمل عالم دین ہے، یعنی کہ اچھا انہوں نے نا مجھے اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں کی، وہ ویڈیوز سنتے بھی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک عالم نے تو مجھے خود کہا ہے کہ یار مجھے اس کا نا لنک بھیجو، میں نے آگے ایک اور بندے کو نا اس میں ایڈ کروانا ہے۔ تو جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہے نا جی، اس ویڈیو میں تو وہ سامنے موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس میں سے حوالہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو بات ہے نا اس والی کہ وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، تو وہ خود اس بات کا اعتراف کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے نا اس بات پہ، محمد قاسم والی بات پہ، تو بے شک آپ استخارہ کر لیں بھئی، کیونکہ اللہ پاک تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے نا، تو استخارہ کر لیں۔ استخارے میں آپ کو جو چیز ملے، بے شک دل مانے تو یقین کر لو، نہ مانے تو نہ کرو، بس انہوں نے آپ نے یہ بات استخارہ کی ہے کیا پھر؟ جی۔ آپ نے استخارہ کیا؟ میں نے استخارہ ایک ہی بار کیا تھا جی، بس اس کے اچھا، بعد نہیں کیا۔ ایک دفعہ استخارہ کیا، اس میں پھر کیا پتا چلا کہ یہ سچا بندہ ہے؟ سر سچے جھوٹے کی بات نہیں کر رہا، استخارے میں لازمی نہیں ہوتا کہ بندے کی نشاندہی کی جائے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ تو صرف ایک قسم کا انسان کا جو دل ہے، اللہ پاک اس کا دل کو اسی طرف جو ہے نا مائل کر دیتے ہیں، جو چیز حق ہو یا سچ ہو۔ باقی یہ نہیں سر، میں اس چیز کو نا 100% سچ نہیں مار رہا، اچھا، اب ذرا مجھے میں نے یہ بولنے بات کا موقع اس دیں گے، بھائی میں سے بھی بولوں؟ کی ہے جی۔ میں بولوں اگر مجھے موقع دیں؟ جی جی بولیں سر، آپ بولیں، بتائیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جس گروپ کے اندر میں نے یہ شیئر کرتا ہوں وہاں پہ علماء ہیں، میں آپ کی بات جی کے اوپر کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ آپ تو جھوٹے ثابت ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے، کہ حضور علیہ السلام نے جب فرما دی ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے۔ ایسے تو دیکھیں، میں دلیل کے ساتھ آپ کو جھوٹا ثابت کر دی ہے، تو میں جھوٹے آدمی کی بات کے اوپر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں خود عالم دین ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء میرے رابطے کے اندر ہوتے ہیں اور ہیں، اور پوری زندگی میری کتاب و قلم کے ساتھ ہی گزری ہے اور گزر رہی ہے۔ جی آج تک کسی ایک عالم دین کو بھی، اینی ون عالم دین کو بھی میں نے مرزا قادیانی کی حمایت کرتے نہیں دیکھا، یا قادیانیوں کی جتنی بھی شاخیں ہیں، یہ گوہر شاہی ہے یا جی یہ قاسم ہے، یہ خوابوں والا، یا زاہد خان قذاب ہے، یا وہ طاہر نسیم ہے، یا عبد القادر ملم ہے، یا مطلب یہ کہ مرزا جونیئر جیل میں ہیں، تو کسی ایک کی بھی حمایت کسی ایک عالم دین کو بھی کرتے آج تک نہیں میں نے دیکھا، نہ ہی سنا۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شک ہو تو وہ عالم دین نے کہا جی میں بھی شیئر کرتا ہوں، تو یہ بالکل فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس کی رتی برابر بھی میں نہ ہی حمایت کرتا ہوں نہ ہی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو کوئی عالم دین اور وہ آگے سے اس کی دجل بیانی کو اور فراڈ کو دیکھ کر کے یہ کہے کہ جی میں نے بھی شیئر کرنی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقلی طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے آپ کہہ رہے ہیں جی استخارہ کر لیں، یہ آ گئی نا وہی بات قادیانیوں والی، جی سیم یہی عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ قادیانیوں سے جب گفتگو ہوتی ہے، اب دیکھیں مجھے آپ کے بارے میں شک ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کہیں قادیانی تو نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، بندہ اپنی کرتوتوں سے یہ تو پہچانا بھائی جاتا ہے۔ وہ اس بھائی سنیں، نے چپ کر لیں، اس چپ کر کے جس سنیں، ابھی جس میرے بھائی بھائی سنیں، نے نا میرے میرے ساتھ بھائی ابھی میری بات سن لیں، ابھی میری بات سن لیں، میں جب بات کر کے جی کمپلیٹ کر لوں تو آپ بات کر لیجئے گا۔ ٹھیک اچھا، ہے اب مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اب میں آپ کو ایک کال کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہیں۔ بندہ اپنے عقائد اور جی نظریات سے پہچانا جاتا ہے کہ بندہ اصل میں ہے کیا۔ تو یہ قادیانیوں کا صحیح ہے مرکزی عقیدہ ہے استخارے والا۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر تم لوگوں کو مرزا قادیانی کے بارے میں کوئی شک شبہ ہے تو استخارہ کر لو۔ اچھا جی، آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے بھی ایک دفعہ استخارہ کیا، میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ جی پھر آپ نے استخارہ کیا کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے بھی ایک دفعہ استخارہ کیا۔ تو یہ استخاروں کے چکروں کے اندر یہ صرف قادیانی ڈھونک ہے، یہ استخارہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ استخارہ الجھی ہوئی اچھا چیزوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک یہ علمی بات بتا رہا ہوں۔ صحیح ہے
جو باتیں روزے اچھا روشن کی طرح عیاں ہوں، کبھی کسی نے سورج طلوع ہو دوپہر کے 12 بجے جی ہوں تو کبھی کوئی استخارہ کرتا ہے جی کہ سورج طلوع ہے کہ نہیں؟ بتائیے، نہیں نہیں یہ کرتا۔ کہاں لکھا ہے کہیں؟ چاند نکلا ہوا ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، تو کوئی الو کا پٹھا اٹھ کے کہے جی میں استخارہ کرتا ہوں کہ پتہ نہیں چاند 14ویں کا نکلا ہے کہ نہیں؟ کوئی کرتا ہے؟ ہم، کوئی نہیں کرتا۔ کوئی نہیں کرتا۔ کیا کوئی اس چیز کے اوپر اٹھ کے استخارہ کرے گا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہ نہیں، میں استخارہ کر کے دیکھتا ہوں؟ کرے گا کوئی؟ نہیں تو نہیں یہ والا استخارہ کرنا شروع کر دے جی اللہ بھی اس کائنات کا خالق ہے کہ نہیں، میں استخارہ کرتا ہوں، کرے گا کوئی؟ نہیں نہیں او نہیں، یہ بھائی کون سی، میرے، یہ تو یہ بے امام بنیاد مہدی کا بھی باتیں ہیں۔ معاملہ ایسا ہے کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ٹھیک ہے، ان کی باقاعدہ احادیث کے اندر واضح طور پہ علامتیں ہیں، ان کے بارے میں استخارہ نہیں ہوگا۔ نبی عالم صلی جی اللہ علیہ وسلم نے جو امام مہدی کی پہچان کا طریقہ بتایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جی ہوگا یہ کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، قرب قیامت میں ملک شام کے اندر دمشق کے اندر جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کے جو مشرقی مینارہ ہے اس کے قریب ہم، آسمان سے نزول کریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، 2 زرد چادریں جی پہنے ہوئے آئیں گے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ وہ جب تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے، اسی لیے ان کو امام کہتے ہیں۔ ویسے ان کا ٹھیک ہے۔ اصل نام جو ہے وہ محمد ہے، محمد ہوگا، اور ان کے جی باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام جی آمینہ ہوگا۔ یہ علامتیں احادیث کے اندر مذکور ہیں، میرے حضور نے جب فرما دی ہے واضح طور پہ، بے پھر شک فرمایا، بے شک۔ پھر ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی پہچان ایسے ہوگی کہ 40 وقت کے جو اولیاء اللہ ہوں گے، جو غوث کتب ابدال ہوں گے، وہ خانہ کعبے کے اندر امام مہدی طواف کر رہے ہوں گے تو وہ پہچان کر لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ او بھائی ان کو صحیح ہے۔ کوئی استخاروں کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی ویڈیو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کوئی ویڈیو کبھی سنا آپ نے کہ وہ جناب امام مہدی کی علامتوں میں سے یہ بھی علامت لکھی ہوئی ہے کہ یوٹیوب ہوگا اس دور میں، تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کے وہ پھینکے گا، چینل اس نے بنایا ہوگا، اور وہ خوابیں دیکھے گا، ہم، داڑھی اس نے مڈائی ہوگی، ہاں جی، چرس بھی ساتھ پیے گا، لڑکیوں کو بھی ساتھ بٹھائے گا، پٹھے پٹھے کام کر کے وہ ہم، بعد میں کہے گا جی میں امام مہدی، کبھی سنا آپ نے؟ اور مرزا قادیانی کی طرح وہ نہیں یہ نہیں، اس کتابیں لکھ قسم کی لکھ کے کوئی بات۔ چھاپے گا اور اپنے نام ماننے والوں کو وہ گالیاں دے گا، لمبی چوڑی گالیاں دے گا، ساتھ ہم، وہ ٹانک وائن کی بوتلیں بھی پیے گا، شراب پیے گا، ہاں جی، اور فیم بھی کھائے گا ذات جامع عشق کے نام کے اوپر، اور 5 اور 50 کے اچھا اندر فرق کر کے وہ کروڑوں روپیہ لوگوں کا گڑپ کر جائے گا اور رنڈیوں کو اپنے پاس ہم، رکھے گا۔ تو یہ سنا ہے کبھی آپ نے سنا کہ کبھی کسی دنیا کی کسی حدیث نہیں کے اندر ہو؟ جو علامتیں احادیث کے اندر امام مہدی کے بارے میں ذکر ہیں ان کو آپ لوگ جی مانتے نہیں ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو آپ مان رہے ہیں اور استخارے کر رہے ہیں، کیا لوگ ہیں یار آپ؟ اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، بات کیا کرنی ہے جی، بس بات جو ہونی تھی بس ہو گئی، اب آگے کیا کرنی ہے بات ہے جی۔ تو کیا میں سمجھوں کہ اب آپ اس کو ابھی بھی مانتے ہیں کہ ابھی تک وہیں پہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، میں اس بندے پہ 100% یقین نہیں کرتا، اور جہاں وہ تک آپ بھائی کہہ رہے ہیں نا 100% کو قادیانی، بالکل آپ میں چھیڑ رہے ہیں، میں کہتا ہوں 1% بھی نہیں، 1% جی 100% تو بڑی دور ہے، وہ 1 2 3 4 5 6 بعد میں 100 آتا ہے، 1% بھی یقین ہوں نہیں، آپ 100% کی بات کر رہے ہیں۔ میں نہیں کرتا نا بھائی، میں کو بتا چکا نہیں ہوں، آپ میں اس پہ یہ کہیے یقین نا نہیں کہ کرتا، وہ لیکن لانتی آدمی ہے، وہ اسلام مخالف ایجنٹ ہے کوئی، میں لعنت ڈالتا ہوں، 2 ٹوک آپ بولیے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سر جی سراسر اگر، نیم یا سنگ ہو جا، اچھا واضح طور پہ آپ کہیں میں مفتی لعنت صاحب ڈالتا ہوں بھائی میں ایک نہیں بات، مانتا ہوں۔
ایک میری بات سنیں، آپ ابھی بہت ہی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس شہر کا آپ نے نام لیا ہے، تو ہم لوگ تو ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے بھی. تو بات یہ میں پوچھ رہا تھا بھی آپ کے پاس پھر کون سی دلیل ہے؟ آپ اس کو کیسے جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں؟ میں آپ نے کہتے ہیں اتنی وہ جو لانتی گفتگو ہے، کی ہے میں نے کذاب ہے. جھوٹا ثابت کر تو دیا ہے، دلائل دے تو دیے ہیں، اور کون سی نہیں، دلیل اس کی کو کمی رہ پروف تو گئی ہے؟ دیں نا. آپ کہتے ہیں وہ شراب کی بوتلیں پیتا ہے، یہ کرتا ہے، رنڈیاں نچاتا ہے، کوئی پروف تو ہوتا ہے نا آخر اس چیز جی کا. میں نے تو یہ آج والے تک سوشل پروف میڈیا پہ نہیں دیکھا. یہ والے پروف آپ نے دیکھنے ہیں تو عاجز کی کتاب ہے، میں ابھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، قادیانی کلمہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس میں دیکھیں. ٹھیک ہے. قادیانی کذاب کتاب میں نے لکھی ہے، اس کے اندر دیکھیں مرزا غلام قادیانی کے 200 جھوٹ میری کتاب ہے عاجز کی، وہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. ضعیف جی احادیث اس کی کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، وہ دیکھیں. میں آپ کو ٹھیک ہے. چاروں کتابوں کی PDF سینڈ کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ثبوت، نہیں، میں 25 سال ہو ان گئے ہیں کی مجھے بات سوشل نہیں میڈیا کر کے رہا. اوپر یہ ثبوت میں ان چیزوں کے دیتے ہوئے. میں قادیانیوں کی بات نہیں کر رہا. قادیانیوں کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں نا. میں قادیانیوں تو کی میں بات ہی قادیانیوں نہیں کی کر ہی رہا. بات میں تو کر اس رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں اویس قاسم نصیر کے ہے بارے میں اور آپ سے اویس پوچھ رہا نصیر ہوں. ہے، یہ تو مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. ہم. یہ تو دونوں ایک ہیں، میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں. میں تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں. میں اویس نصیر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ اویس اس کو نصیر کہتے کے ہیں کہ بارے وہ میں لانتی ہے، آپ چلیں، کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے. وہ اور یہ میدان چلیں چلیں بات جی ہے. اتنی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آ جائیں پھر کھل کے سامنے ہیں. اویس نصیر کی کوئی ایک ویڈیو آپ میرے سامنے لے ہیں، اس کا لنک شیئر کریں، جی تو پھر دونوں بھائی ہم بیٹھ کے لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں اس ایک ویڈیو کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم. جس کے اندر اس نے بڑے دلائل دیے ہیں، کوئی ایک ویڈیو لے ہیں. صحیح ہے. منظور ہے آپ کو؟ آپ منظور ہے آپ کو؟ آپ ماشاءاللہ منظور آپ عالم ہاں یا دین نہ ہیں کریں، آپ. منظور ہے آپ کو؟ سر دیکھیں، میں اتنی تحقیق کرنے والا بندہ نہیں ہوں. میں نے آپ کو اب پہلے عرض آپ کر دی کہیں ہے. سے میں چلا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں اس کو جھوٹا نہیں ثابت کریں، میں نکلنے کہہ کی رہا میں ہوں بات یہ نہیں دو کر اور یہ رہا میدان. یہی بھائی. بات ہم مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز کو کرتے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی کو اگر تم لوگ سچا مانتے ہو تو اس کی اینی ون کوئی ایک ویڈیو لے آؤ کہ جس کے اوپر تم لوگوں کو بڑا اعتماد ہو کہ یہ اس کے اندر بڑی صحیح باتیں کی ہیں، اس کے اوپر ہمارے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کر لو بس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مرزا نہیں، آپ جس مرزا انجینئر کی بات کر رہے ہو، میں نے اس کی کوئی ایک ویڈیو شیئر کی ہے؟ کوئی ایک ویڈیو مجھے بتا دیں اس گروپ میں میں. کیونکہ آل راؤنڈر ہوں، میں ان سب کا رد کرتا ہوں. یہ ساری ایک ہی باغ کے گاجر مولیاں ہیں، ایک ہی تالی کے چٹے بٹے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے بہن بھائی ہیں آپس میں. یہ اویس نصیر ہے، یہ ٹھیک ہے. قاسم ہے، مرزا جونیئر جیلمی ہے، ریاض احمد گوہر شاہی ہے، مرزا غلام قادیانی. ٹھیک ہے جی. جوید گامدی ایسا. ہے، غلام احمد پرویز ہے، سر سید احمد خان ہے. یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. آپ پتہ نہیں چلے کون سی ٹھیک ہے. باتیں میں کر اس رہے پہ ہیں، آپ کو مزید پتا ہے کچھ نہیں ہے. آپ نے کہہ دی ہے نا. میں اب جو ویڈیوز کی شیئر کر چکا ہوں. میں ابھی پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا، اس کے بعد آپ سے رابطہ کروں گا جو بھی بات ہے. ہاں یہ ہوئی نا بات. تو ہاں مجھے آپ سے اگر میں رپلائی کا بھی انتظار رہے گا. ریسرچ کریے، آپ کو کھلا ٹائم دیا ہاں جاتا ہے. اگر میں دیکھیں جی، اگر میں مقصد ہے ان کو واقعی مقصد ان چیزیں لیکن سامنے یہ آ میری گئی بات یاد تو رکھیے گا، آپ آج رپلائی کریں یا کل کریں یا مہینے بعد کریں یا کبھی بھی نہ کریں، ایک بات سوچئے گا جی لازمی. یہ مبشر شاہ چیلنج کر رہا ہے اویس نصیر کی یا صحیح ہے. قاسم کی کوئی ایک ویڈیو، اینی ون ویڈیو لے آئیے اور اس ویڈیو کے اوپر جی ہمارے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کیجئے. آمنے سامنے بیٹھ کے ہم ٹھیک گفتگو ہے. کریں گے، دونوں فریق ہیں. دیکھیں سر، آپ بات کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. میں دوسری کسی طرف نہیں طرف بھی نہیں بھائی، ہوں ویسے. دوسری طرف نہیں، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے تو آپ نے آپ اعتماد اصول کیا نا کی اس کے بات اوپر، کریں. ویڈیو کے ذریعے تو آپ اعتماد بے کیا شک نا اصول کی ہم، بات. اس کی ویڈیو ہی تو شیئر کر سر رہے ہیں نا، آپ بے ویڈیو کے شک ذریعے تو اعتماد اصول کیا کی آپ نے. بات کرنی ہے آپ کریں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، نہ میرا کسی کوئی جماعت سے کوئی تعلق ہے. بھائی یہ بڑا ٹھیک ہے. میں عجیب نے سا صرف ان ڈرامہ کی ہے ویڈیو فضل دیکھی ہے. صاحب کہ جب بھی کوئی قادیانی ہے یا مرزئی ہے، مرزا جونیئر جیلمی والا ہے یا کوئی گوبری ہے، جب پھنس جاتا ہے تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے، پولے جے منہ نال کہہ دیتا ہے میں کوئی عالم دین تے نہیں ہے نا.
یہ کون سا ڈرامہ ہے یار؟ تم ایک طرف اس کو پروموٹ کرو، ایک طرف اس کی ویڈیو شیئر کرو، کتابیں شیئر کرو، پمفلٹ شیئر کرو، اس کے چرچے کرو، دوسری طرف تم یہ کہہ کے جان چھڑا لو جی میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں. یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ جب تم عالم دین نہیں ہو، جب نہیں تو اس کا جاہل نہیں، پھر اس کا ایسے مطلب ان لوگوں کو شیئر کیوں کرتے ہو؟ ان لوگوں کو کیوں پروموٹ کرتے ہو؟ اچھا پھر یہ میری بات سنیں نا، اس چیز کا جو آپ کہہ رہے ہو پروموٹ کیوں کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عالم دین ہی اچھی بات کر سکتا ہے اور عام بندہ نہیں کر صرف سکتا عالم کوئی دین بھی؟ ہی اچھی بات کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو کوئی علم نہ ہو تو تم علماء سے جا کے پوچھو. تو عالم دین جس کو علم ہے اسی نے تو اچھی بات کرنی ہے. جاہل تو جاہل ہوتا ہے، اس نے تو کوئی وہ الٹی سیدھی ہوئی بات ادھر ادھر کی کر کے نکل جائے گا نا، جیسے آپ کر رہے ہیں میرے بھائی. نہیں، ابھی عالم دین کی آپ بات کر رہے ہیں. عالم دین ابھی ہر بندہ، مقصد ہے ہر بندہ تو عالم دین تک نہیں پہنچ سکتا نا. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے مزدور لوگ ہوتے ہیں. نہیں بنتے عالم دین، بنے نا. تو یہ آپ پاکستانی حکومت کو بولے نا کہ وہ یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے. کیوں بولیں؟ نہیں ہم کیوں بولیں جا کے؟ بہرحال مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی، جتنی بات میں نے کرنی تھی، جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا. مجھے آپ کے رپلائی کا انتظار رہے گا. یا تو ڈیبیٹ کیجیے ہمارے ساتھ، یا یہ ہے کہ دو ٹوک. نہیں برادر، آپ مجھے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بڑا عالم دین ہوں اور میں جناب اویس نصیر کا کوئی بندہ ہوں. آپ خوش فہمی کا شکار نہ ہو، میں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. میں کب آپ کو عالم دین؟ میں خوش فہمی کا شکار نہیں ہو رہا. آپ کا سر بس چلتا ہے نا تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا چینل کو بلاک کروائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو چینل کو بند کروائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مارو گولی مارو چینل کو. چینل کیا چیز ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں میرے ساتھ آپ اتفاق کیجئے، یا تو ڈیبیٹ کرے یا لعنت ڈالے. دو میں سے ایک کام تو کرے کم از کم. میں کیوں لعنت ڈالوں؟ میں کون ہوں لعنت بھیجنے والا جی؟ میں اپنے ساتھ کیوں گناہ لوں خام کا؟ چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ قادیانی، چاہے مسلمان ہے، چاہے قادیانی ہے، چاہے جو بھی ہے. سمجھ تو آ نہیں رہی میرے بھائی، آپ الجھتے چلے جا رہے ہیں، نہ ہی ادھر تو نہ ہی ادھر. تو پھر وہ دوست جس نے آپ کا نمبر دیا پھر صحیح بات کی ہے نا کہ یہ بندہ بھی جو ہے یہ بھی خود یہودی کوئی ایجنٹ ہے، جو کہ اویس نصیر اور قاسم کی طرح ایک یہودی ہے جو کہ یہاں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے اور اپنی. اچھا ابھی آپ نے تو مجھے بڑی حدیثیں سنا دی ہیں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، بالکل اللہ کے نبی نے جو بھی بات فرمائی ہے حق سچ فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک میری بات سنیں آپ. ابھی اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ کسی کافر کو بھی کافر نہ بولو. کون سی حدیث ہے؟ کہاں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اچھا نہیں ہے یہ حدیث؟ بتائیں. کافر کو بھی کافر نہ کہو. لعنت اللہ علیہ. میں نے علماء کے منہ سے دیکھیں جی، میری بات سنیں، میں نے بھی صرف میرا چیلنج ہے دنیا کی کسی ایک حدیث کے اندر یہ ثابت کر دے نا تو میں یقین جانے یہ اویس نصیر کو جھوٹا کہنا چھوڑ دوں گا یا اس قاسم کو جھوٹا کہنا چھوڑ دوں گا. جائیں. یا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ایک عالم دین، ایک مفتی آدمی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اور آپ ہیں کہ اپنی ضد کے اوپر، اپنی جہالت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. آپ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اندر. بھائی جان یہ جہالت اور ڈٹنے والی کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ نے مجھے کہہ دیا نا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، جبکہ سورہ کافرون واضح طور پہ قرآن کی آیت وہ سورت موجود ہے. لکم دینکم ولی دین یا ایھا الکافرون. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کافروں کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. آپ کہہ رہے ہیں جی کافر کو بھی کافر مت کہو. اللہ خود کہہ رہا ہے کافروں کو کافر. چلے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ سچے ہیں، چلیں ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ میں جو ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. بس میں نے آپ کے ساتھ بحث کرنی نہیں ہے بھائی. اب میں کم علم بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اب آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے. ہاں تو نہ تو کریں. نہیں یہ الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک. لند ڈال رہے ہیں کہ نہیں یار آپ نہیں، آپ تو ایسے سمجھ رہے ہیں، آپ ایسے سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ کہ میں نعوذ باللہ کو کافر ہوں، کو قادیانی ہوں. انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے. اس طرح کے کام کریں گے آپ، ان کی سپورٹ کریں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ جو ان کا حکم ہے وہی آپ لوگوں کا بھی حکم ہے.
सीधी सी बात अच्छा है। नहीं, एक इंसान, अच्छा चलें ठीक है, जो आप इन मैं काफिरों की हिमायत करेगा, इनको प्रमोट करेगा, वही हुक्म इनके ऊपर भी लगेगा। हम तो जो इनको प्रमोट आप करने वाले होते हैं उनको ज्यादा जलील करते हैं और जलील समझते हैं। मिर्जा कादियानी को कम हम वही जलील वही ना, समझते हैं, आपका बस उसके चलता नहीं है, मानने औरों वाले को तो कुछ कह कादियानियों नहीं को सकते। ये मिर्जा कादियानी से भी बड़ा जलील समझते हैं। जी चले जिस तरह आपको बेहतर लगता है जी, चले ठीक है। फिर, आपकी नेकियां अपने पास, हमारी चले हमारी ठीक है, बुराइयां ठीक है। हमारे पास, लकुम आपकी दीनुकुम नेकियां वलिया आपके दीन। पास। अल्लाह हाफिज।